ابھی اس کے بعد میں عبد.Sami کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں. عبد.Sami رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حاضرین محترم، میرے جیسا طالب علم بلا اس عظیم ہستی کی شان کے بارے میں کیا گفتگو کر سکتا ہے جس کی عظمت خود خالق کائنات کے زبانی قدرت سے یوں ادا ہوئی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کسی مقام پر فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کہیں پر یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کے فرمایا. کس شان سے اللہ نے اتارے محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. حاضرین محترم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب زندگی کے دو پہلو ہیں، ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ. یہ دونوں پہلو پہ ہاتھ لکھتے لکھتے ساکت ہو گئے، زبانی مدن کرتی کرتی خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ محقق تحقیق کرتے کرتے ملک عدم کروانا ہو گئے. مفصل تفصیل لکھتے لکھتے موتی آغوش میں جا پہنچے، مگر ذات مصطفیٰ اور صفات مصطفیٰ کا ایک باب مکمل نہ ہو سکا. حاضرین محترم، میری کیا مجال میں اس محجمی کی لب کشائی کروں جس کے انگلی اٹھتے ہی چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس کے اشاروں سے درخت اپنی جوڑوں کو توڑ کر زمینوں کو پھاڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر جاتی ہیں. جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے، سورہ کا گھوڑے سمیت زمین میں دس جاتا ہے. جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اٹھتی ہے، سورہ کا گھوڑے سمیت زمین سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. جس پیکر نور پر طائف کی بستی میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، مگر مقدس زمان سے بدواہ تک نہ نکلی، بلکہ بقول کلندر لاہوری دعا مانگی، الہی قوم کو جسم بصیرت دے، الہی قوم کو جسم بصیرت دے، بے خبر بیچارے تو نے نور ہدایت دے. حاضرین محترم، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے تھپڑ مارے بغیر حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مفسر سے قرآن تیار فرمائی، جن کے تفسیر قرآن دنیا اپنی قیامت تک استفادہ کرتی رہے گی. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے انسانوں کے لیے نجات لے کر آئے تھے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ کافر بھی آپ کی صداقت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کا پیغام لے کر آئے تھے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بحیثیت جنرل ایسے سپاہ سالار پیدا فرمائے کہ زمانہ انہیں خالد بن ولید کے نام سے جانتا ہو، اور سچائی کی تربیت کی، صدیق اکبر بنا دیا، عدل کا درس دیا، فاروق اعظم بنا دیا، سخاوت کی نگاہ اٹھائی، عثمان غنی بنا دیا، اور مکتب شجاعت میں علی شیر خدا بنا دیا. آپ حاضرینوں کو ایک پیغام دے کر اجازت چاہوں گا. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی آندھی نے طوفان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، اور ضرورت ہے ماضی کی طرح روشن و مستقبل، کوئی خالد کوئی بزرگ کوئی سلیمان. ان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں، وہ تشریف لائیں اور اپنی اسپیچ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته everyone. Today I will be speaking about a few aspects from the life of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was called Khatim an-Nabi, or the last prophet. He was born during the year of the elephant on a Monday at the time of Fajr. His father Abdullah passed away before he was born, and his mother Amina passed away when
he was only 6 years old. The Prophet was then raised by his grandfather, Abd.Muttalib. But after his grandfather died, his uncle Abu Talib raised him. His foster mother was Halima. The Prophet brought blessings into her house. As a child and as a man, he was honest, and he was called as-Sadiq, which means trustworthy. The Prophet Muhammad, before the revelation, was a merchant. When he was 25 years old, he used to work for a wealthy woman named Hazrat Khadija. He worked for her with honesty. Khadija married Muhammad sallallahu alayhi wasallam. He used to rest in a cave called Hira in Jabal Noor, and one day he heard a voice asking him to read. The Prophet replied, I do not know how to read. And then the voice continued to ask him to read. The Prophet asked, what can I read? The voice said, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram. The voice was of Jibreel alayhi salam. He informed Muhammad sallallahu alayhi wasallam of the message of Allah. The first to believe in the message of Muhammad sallallahu alayhi wasallam was Khadija, and the first man to accept Islam was Abu Bakr, his best friend. At the age of 40, he declared his prophethood. The Prophet began teaching the disbelievers the messages he received from Allah, which was the ayah and teachings. Before Islam was established, women had no or little rights, but after Islam they had rights. They also used to kill their daughters. It is narrated by Abdullah that the woman was found killed in one of the battles fought by the Messenger of Allah. May peace be upon him. He disapproved the killing of women and children. Our Prophet was also very forgiving. He forgave the people of Quraysh who harmed him, who made fun of him,